کہتے ہیں رد المحتار فتاوی شامیہ مسئلہ ہے، ما اخذت الزانیۃ ان کان بعقد الاجارۃ فحلال عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ غیر مقلد اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت زنا کروائے اور زنا کروانے کے پیسے لے تو یہ اس کے زنا کروانے کا جو زنا کروا کے جو پیسے لیتی ہے نا، یہ پیسے حلال مال ہے، زنا کی کمائی حلال ہوتی ہے، حرام نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں ابو حنیفہ دیکھو چکلے کا لسن جاری کر دیا کہ جو بھی عورت زنا کرے گی اور اس پر پیسے لے گی تو پیسے لینے بالکل جائز ہوگا، یہ حلال کی کمائی ہے۔ تو فقہ حنفی کتنی گندی فقہ ہے۔ میں نے بتایا اعتراض صورت کیا اختیار کریں گے؟ امام صاحب نیک آدمی تھے، یہ مسئلہ انہوں نے نہیں لکھا، بعد میں لکھا اور ان کے کھاتے ڈال دیا۔ جواب سمجھیں، اس میں ہے ما اخذت الزانیۃ ان کان بعقد الاجارہ۔ اجارہ کہتے ہیں معاملے کو کہ تم میرا کام کرو میں تمہیں پیسے دوں گا، یہ چیز مجھے دو میں تمہیں پیسے دوں گا، اس معاملے کا نام ہے اجارہ، اجارہ مالیہ۔ اب یہ اجارہ تین قسم کا ہے، نمبر ایک اجارہ صحیحہ، نمبر دو اجارہ فاسدہ اور نمبر تین اجارہ باطلہ۔ اجارہ صحیحہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہے وہ تو جائز ہے اور ساتھ کوئی ناجائز شرط بھی نہیں ہے، یہ اجارہ صحیحہ ہے۔ اور اجارہ فاسدہ جو کام ہے وہ تو جائز ہے لیکن شرط ایسی لگا دی کہ جس شرط کی وجہ سے کام ناجائز ہو گیا۔ گارڈ رکھا بھی رات پہرا دو گے اور ساتھ ہماری شرط ہے کہ ہمارے ساتھ لوڈو بھی کھیلو گے، ہمارے ساتھ تاش بھی کھیلو گے، ہمارا وقت بھی پاس کراؤ گے، یہ اجارہ فاسدہ ہے۔ اور اجارہ باطلہ کہ جو کام ہے سرے سے وہ کام ہی ناجائز ہو، سرے سے وہ کام ہی، خنزیر ہم تمہیں بیچنا چاہتے ہیں تم لوگے، خنزیر کی بیع خرید ہوتی نہیں ہے، یہ اجارہ باطلہ ہے۔ تو اجارہ صحیحہ، اجارہ فاسدہ اور اجارہ باطلہ، یہ بات سمجھیں۔ اب یہاں دو مسئلے ہیں کہ عورت نے زنا کیا اور اس پر پیسے لیے، یہ پیسے حرام ہیں یا حلال۔ نمبر دو، زنا پر اس عورت کو حد لگے گی یا نہیں لگے گی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ ہم اس کو جائز بھی نہیں کہتے، حرام سمجھتے ہیں، اور حد کے بھی قائل ہیں، حد کا انکار بھی نہیں کرتے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے اس میں اصل مسئلہ کیا تھا اور انہوں نے ترجمہ کیسے کیا، عبارت دیکھیں تو بات سمجھ آئے۔ ما اخذت الزانیہ، وہ پیسے جو زانیہ نے لیے ہیں، ان کانا ہوا، وہ پیسے جو زانیہ نے لیے ہیں، بعقد الاجارہ، وہ اجارہ زنا کی وجہ سے ہیں تو حلال ہیں امام ابو حنیفہ کے یہاں۔ یہ ترجمہ غیر مقلد کرتے ہیں۔ عورت نے کسی آدمی سے اجارہ زنا کیا کہ تم مجھ سے زنا کر لو مجھے اتنے پیسے دے دو، تو یہ پیسے امام صاحب کے حلال ہیں، جبکہ عبارت کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ آپ سمجھیں، ما اخذت الزانیہ، عورت نے جو پیسے لیے ہیں، ان کانا، یہ کانا میں ہوا ضمیر، یہ جو زانیہ کے اندر زنا ہے نا اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جیسے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، ہوا نسبت ہے اعدلوا کے اندر جو عدل ہے نا اس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، اعدلوا ہوا اقرب۔ ان کانا، یہ جو زنا ہے، بعقد الاجارہ، یہ بات سببیت کے لیے نہیں، یہ بات تلبس کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی نے عورت کو کام کے لیے رکھا کہ اتنے پیسے لو جھاڑو دے دیا کرو، اتنے پیسے لو صفائی کر دیا کرو، معاہدہ ہو گیا۔ جب بات طے ہو گئی اس کے بعد کہا کہ ہماری ایک شرط ہے کہ میں تم سے بدکاری بھی زنا بھی کروں گا۔ اب دیکھو یہ جو زنا ہے یہ کیا ہے؟ متلبساً بعقد الاجارہ، متلبساً، عورت کے ساتھ اجارہ زنا نہیں ہے، عورت کو رکھا ہے مزدوری کرنے کے لیے، اور جب مزدوری کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا ہم تمہیں 5,000 ماہانہ دیں گے، تم یہ کام ہمارے گھر کا کیا کرو گی، ہو گیا طے، تنخواہ طے ہوگی، ساتھ ہماری شرط ہے کہ میں تجھ سے زنا بھی کروں گا۔ اب یہ جو زنا ہے یہ زنا اس اجارے کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ اجارہ زنا نہیں ہے، اصل میں تو اجارہ کسی اور چیز کا ہے، اجارۃ النظافہ ہے، صفائی کا ہے، اور چیز ہے نا، لیکن ساتھ یہ زنا مل گیا ہے، یہ شرط لگا دی ہے کہ فحلال عند ابی حنیفہ۔ ایک عورت کو رکھا ہے مزدوری کے لیے اور بعد میں شرط لگا دی زنا کی، یہ عورت مزدوری کی اور مزدوری کی وجہ سے پیسے لیے،
ما اخذت الزانیہ، یہ جو عورت نے پیسے لیے ہیں نا، اور صورت یہ ہے کہ زنا کے ساتھ شرط بھی لگی ہوئی ہے، تو یہ پیسے حلال ہیں امام ابو حنیفہ کے ہاں۔ کیوں؟ یہ جو عورت پیسے لے رہی ہے یہ زنا کے نہیں ہے، یہ پیسے اپنی اس مزدوری کی ہے برتن دھونے اور صفائی کے جس پر اس کا معاہدہ ہوا تھا۔ اب سمجھ آ گئی؟ اور جب شرط لگ جائے اور اجارہ فاسد ہو جائے تو اس میں فقہ کا مسئلہ یہ ہے، اجارہ فاسدہ میں تنخواہ مزدوری کون سی دیں گے؟ جو طے مزدوری ہے وہ نہیں دیں گے، بلکہ اجر مثل جو اس دو علاقے میں رواج ہے وہ دیں گے۔ مثلا طے کر لیا ہے تم برتن دو گی، صفائی کرو گی، گھر کا کام کرو گی، تمہیں مہینے کے 5,000 دیں گے، مجھے منظور ہے۔ بعد میں کہا میری شرط ہے کہ زنا بھی کرو گی۔ اب اجارہ صحیح تھا لیکن اب شرط کی وجہ سے فاسد ہو گیا۔ اب یہ عورت 1 ماہ کام کرتی رہی، زنا نہیں، کام کرتی رہی، لیکن اجارہ تو فاسد ہوا نا شرط کی وجہ سے، وہ زنا نہیں کر رہی، شرط یہ تھی۔ اور اگر اس نے زنا کر بھی لیا، اب جو تنخواہ لے رہی ہے وہ زنا کی وجہ سے یا اصل کام کی وجہ سے؟ کیوں؟ جو تنخواہ طے ہوئی ہے اس میں زنا نہیں تھا، زنا کی شرط لگائی ہے تنخواہ کے طے ہونے کے بعد، لیکن چونکہ زنا کی شرط لگ گئی اب اجارہ فاسدہ ہو گیا، اب اس کو 5,000 تنخواہ نہیں دیں گے، دیکھیں گے اس گاؤں میں اس محلے میں یہ کام کرنے کی عورت تنخواہ کتنی لیتی ہے۔ اگر 3,000 لیتی ہے تو اس کو 3,000 دیں گے، 4 لیتی ہے تو 4 دیں گے، 6 لیتی ہے تو 6 دیں گے۔ اب متعین مزدوری ختم ہو جائے گی، جو مزدوری چل رہی ہے وہ دیں گے، اسے کہتے ہیں مہر اجر مثل۔ تو اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ زنا کی کمائی کو حلال نہیں فرما رہے، زنا کرنے والی عورت کا جو دوسرا کام ہے اس کی مزدوری کو حلال فرما رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، ایک آدمی مسجد میں جائے، نماز پڑھے اور واپس آئے تو جوتے بھی چوری کر لے۔ اب نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا اور جوتے چوری کرنے کا گناہ ملے گا۔ آئے دورہ تحقیق المسائل کرنے کے لیے اور نظریں موبائل پر بھی رکھے، اب تحقیق المسائل کرنے کا ثواب ملتا رہے گا اور گندے گندے موبائل چوری کرنے کا گناہ بھی ملتا رہے گا۔ دونوں کام اس کے چل رہے ہیں۔ یہ آیا تھا جنت کے لیے اور ساتھ اس نے جہنم کا بھی راستہ کھول دیا ہے۔ اللہ مجھے خالص جنت نہیں چاہیے، پہلے مجھے جہنم بھیج، میں نے عذاب لینا ہے اور اس کے بعد میں نے جنت میں جانا ہے۔ پہلے میں نے شیطان والا کام کرنا ہے، اللہ پھر میں رحمان کا مہمان بنوں گا۔ مہمان رحمان کا ہو اور کام شیطان کا ہو تو میزبان بھی کہتا ہے او گدھے تجھے حیا کرنی چاہیے تھی، ہمارا ہی خیال کر لیتا، کوئی ہمارا ہی خیال کر لیتا، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو جیسے مسجد میں آدمی گیا، نماز بھی پڑھی اور چوری بھی کی، اب بتاؤ نماز کا ثواب ملے گا اور چوری کا گناہ ملے گا۔ اس عورت نے کام کی تنخواہ لی ہے، ساتھ زنا کیا ہے، تو زنا کا گناہ ملے گا اور اپنی مزدوری پر جو تنخواہ ہے اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور اس میں بس اوقات صرف شبہ پڑ جاتا ہے حضرات صاحبین کی وجہ سے، کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ بھئی جب امام صاحب کہتے ہیں حلال ہے تو صاحبین کہتے ہو کیوں حرام ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی صاف لکھی ہے، وَإِن كَانَ بِغَيْرِ عَقْدٍ فَحَرَامٌ اتِّفَاقًا لِأَنَّ أَخَذَتْهُ بِغَيْرِ حَقٍ، یعنی صاحبین کا موقف یہ ہے کہ اگر اس کو اجارے کا حصہ بنا لیا اب مال حرام ہو گیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اجارے کا حصہ نہیں اس لیے حلال ہو گیا، اس کا معنی کہ نزاع لفظی یا نزاع حقیقی نہیں۔ اگر اس کو اجارے کا حصہ مان لیں گے تو امام صاحب بھی حرام کہیں گے، اجارے کا حصہ نہیں مانیں گے تو امام صاحب بھی حلال فرمائیں گے، تو یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں احناف پر اعتراض کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، احناف کا موقف یہ الہدایہ میں وَلَا يَجُوزُ الاستئجار علی الغناء والنوح وَقَضَى سَائِرُ الْمَلَاهِ لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَالْمَعْصِيَةُ لَا تَسْتَحِقُّ بِالْعَقْدِ۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ کسی عورت کو صرف گانے کے لیے رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی عورت کو آدمی فوت ہو گیا اور نوحہ کے لیے رکھنا کہ میت پر تو نوحے کہہ ہم تجھے پیسے دیں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو جن حضرات کے ہاں نوحے کر پیسہ لینا جائز نہیں ہے، جن حضرات کے ہاں گانے کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے، ان کے ہاں زنا پر اجرت لینے کی گنجائش کیسی ہوگی؟ ہم ان باتوں کے قائل نہیں اور تم کہتے ہو جی احناف زنا پر پیسے لینے کے قائل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔